لوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ درس قرآن کی آج کی نشست میں بھی ایصال ثواب ہی کے موضوع پر ہماری گفتگو ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، آپ دعا کرتے تھے ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، ولی والدیہ اور میرے والدین کو بخش دے، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اور سب مسلمانوں کو جس دن حساب ہوگا۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا پر آپ غور کریں۔ آپ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ مجھے بھی بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی بخش دے۔ یعنی فوت شدہ جو لوگ ہیں ان کے لیے دعا کرنا اللہ کے نبیوں کی سنت ہے۔ اپنے فوت شدہ لوگوں کے لیے دعا کرنا یہ اللہ رب العزت کی مرضی ہے، اس کا حکم ہے۔ ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے جانے والوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں احادیث پر غور کیجیے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک جنازے میں حاضر تھا۔ جب میت کو قبر میں رکھا آپ نے فرمایا بسم اللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ پھر جب قبر پر اینٹیں برابر کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہم اجرہا من الشیطان ومن عذاب القبر، اللہم جا فی الارض ان جنبیہا وساعد روحہا ولقیہا منک رضوانا۔ اے میرے اللہ اس کو شیطان اور عذاب قبر سے بچا دیں۔ یعنی حضرت سعید بن مسیب نے یہ دعا کی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھا، یہ دعا تم نے، یعنی حضرت سعید کہتے ہیں میں نے عبداللہ ابن عمر سے پوچھا کہ یہ دعا تم نے اپنی رائے سے پڑھی ہے یا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنی؟ انہوں نے فرمایا مجھے یہ اختیار نہیں کہ میں جو چاہے کہوں، بلکہ میں نے اس دعا کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ یعنی اب اس سے اندازہ لگائیں جب میت کو قبر میں اتار رہے ہیں تو اس وقت بھی دعا کرنا، خود صحابہ کہتے ہیں ہم نے رسول اللہ سے سنا ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ میں زیارت قبور میں کیا کہا کروں؟ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا یوں کہا کرو، السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، مومنوں اور مسلمانوں کے گھر والوں کو سلام ہو۔ اور پھر کہا کرو وَيَرْحَمُ اللَّهُ، اور اللہ تعالی ہمارے اگلوں اور پچھلوں پر رحم فرمائے، انشاءاللہ ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں۔ اب یہ بھی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے اس میں حضور خود سے سکھا رہے ہیں تو ان کے کہو السلام علی اہل الدیار من المؤمنین، مومنوں اور مسلمانوں کے گھر والوں تم پر سلام ہو۔ سلام کا مطلب ہوتا ہے سلامتی کی دعا کرنا۔ حضور خود تعلیم دے رہے ہیں کہ اپنے قبر والوں کے پاس جاؤ
تو پھر وہاں جا کر ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ پھر بزرگوں اور دوستو، اب یہ حدیث مبارکہ غور کیجئے گا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ حدیث پاک میں ہے، جو شخص سورت اخلاص 11 بار پڑھ کر اس کا ثواب مردوں کو بخشے گا تو مردوں کے شمار کے موافق اس کو ثواب عطا کیا جائے گا۔ یعنی آپ اگر 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے قبرستان میں دعا کریں گے تو پھر آپ کو تمام مردوں کے برابر ثواب ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص قبرستان میں داخل ہو کر سورہ یاسین پڑھے تو اس دن اہل قبور کے عذاب میں نرمی ہو جاتی ہے، اور اس پڑھنے والوں کو اہل قبور کی تعداد کے برابر نیکیاں ملتی ہیں۔ اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ ایصال ثواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تعلیم فرمائی۔ حضرت ابو محمد سمرقندی نے سورہ اخلاص کے فضائل میں مرفوعاً ذکر کیا کہ جس نے قبرستان سے گزرتے ہوئے 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھی تو اور اس کا ثواب مردوں کو بخش دیا تو مردوں کی تعداد کے برابر اسے بھی اجر ملے گا۔ پھر حضرت ابو القاسم سعد بن علی انجانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے فوائد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی، جو شخص قبرستان میں داخل ہو اور پھر سورۃ الفاتحہ، سورۃ الاخلاص اور سورۃ تکاثر پڑھے، پھر کہے یعنی یہ دعا کرے، اے میرے اللہ، میں نے جو تیرا قرآن مجید پڑھا ہے اس کا ثواب مومن مردوں اور مومن عورتوں دونوں کو عطا فرما، تو وہ قبر والے قیامت کے دن اس کے سفارشی ہوں گے۔ یعنی اس سے بھی حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ مرنے والوں کے لیے قرآن پڑھ کر دعا کرنا خود اہل اللہ کا طریقہ تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت تھی۔ پھر بزرگوں اور دوستو، اگلی حدیث مبارکہ پر غور کیجئے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینے میں کچھ قبروں پر گزرے، ان کی طرف اپنا رخ انور پھیرا اور فرمایا، ان کو سلام فرمایا اور بخشش کی دعا کی۔ کیا الفاظ تھے؟ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالعصر۔ اے قبر والو، تم پر سلام ہو، ہمیں اللہ ہمیں اور تمہیں بخش دے، تم ہمارے اگلے ہو اور ہم تمہارے پچھلے ہیں، یعنی ہم تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ اب اس سے بھی آپ اندازہ کیجئے کہ نبی علیہ السلام خود قبر والوں پر سلامتی کی دعائیں کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا لہ الدعاء۔ جب تم میت پر نماز پڑھ لو تو اس کے لیے خلوص دل سے دعا کرو۔ جب تم میت پر نماز پڑھ لو تو اس کے لیے خلوص دل کے ساتھ دعا کرو۔ آپ اس حدیث مبارکہ پر آپ غور کیجئے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ جب نماز جنازہ پڑھ لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بس جنازہ اٹھاؤ اور لے کر چلو، جواباً کہتے ہیں کہ جنازہ تو خود ایک دعا ہے۔ اب یہ جو حدیث میں پڑھ رہا ہوں، اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا لہ الدعاء، یہ حدیث مبارکہ السنن کبریٰ میں، السنن کبریٰ للبیہقی میں، کنز الاعمال میں، مشکات میں، ابن ماجہ میں، ابو داؤد شریف میں اور کتاب الاذکار میں اور مرکات میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ جب نماز پڑھ لو میت پر تو پھر اس کے لیے خلوص کے ساتھ دعا کرو۔
آج لوگ کہتے ہیں کہ جب کوئی مر گیا تو اب اس کے لیے اس کا سلسلہ کٹ جاتا ہے، اس کے لیے دعا کا فائدہ نہیں۔ اس بارے میں بھی حدیث پر غور کیجئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ کٹ جاتا ہے سوائے 3 اعمال کے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، دائمی خیرات، یعنی ایسا عمل جس کا ثواب جاری رہے۔ وہ کیا ہو سکتا ہے؟ مسجد میں پنکھا لگا دیا، سڑک پہ پانی کا کولر لگوا دیا، مسجد بنا دی، یتیم خانہ بنا دیا۔ تو اب ادھر سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے اور کام کرانے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ نمبر 2 حضور نے فرمایا ایسا علم جس سے لوگوں کو نفع پہنچے، مرنے کے بعد اس کا بھی فائدہ ہوتا رہتا ہے۔ اور تیسرا حضور علیہ السلام نے فرمایا یا وہ نیک بچہ جو اس کے لیے دعا کرتے، یعنی جو اولاد اپنے ماں باپ کے لیے مرنے کے بعد دعا کرتی رہے، اس دعا کا بھی مرنے کے بعد فائدہ ہوتا ہے۔ پھر بزرگوں اور دوستو ایک اور حدیث مبارکہ میں غور کیجئے گا۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے حضرت ابو ہریرہ کے پیچھے اس بچے کی نماز جنازہ پڑھی جس نے کبھی خطا نہ کی تھی، لیکن میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے میرے اللہ اسے عذاب قبر سے بچا لے، اسے عذاب قبر سے بچا لے، یعنی فوت شدہ کے لیے یہ دعا کرنا خود صحابہ کا طریقہ تھا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ایک جنازے پر گزرے، پھر اس کی بھلائی کی تعریف کی، یعنی صحابہ نے جب اس جنازے کو دیکھا تو اس کی بھلائی کی تعریف کی۔ آپ نے فرمایا وجبت، واجب ہوئی۔ پھر ایک دوسرے جنازے پر گزرے، اس کی برائیوں کا ذکر ہوا، آپ نے فرمایا واجب ہوئی۔ بعد میں فرمایا تم میں سے ہر ایک شخص دوسرے پر گواہ ہے۔ نسائی شریف میں یہ زیادہ الفاظ ہے فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گواہ ہیں آسمان میں، یعنی جس کے لیے تم نے بہتری کی گواہی دی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی بہتر ہے اور اس پر جنت واجب ہو جائے گی۔ ایک اور حدیث میں حضرت انس فرماتے ہیں صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ کیا واجب ہوئی؟ آپ نے فرمایا اس کے لیے واجب ہے، اس کے لیے بھی واجب ہے۔ تو جواباً فرمایا لوگوں کی شہادت اور مومنین زمین پر اللہ کے گواہ ہیں۔ یعنی ان روایات سے یہ پتہ لگتا ہے کہ جب کسی کے لیے آپ اچھائی کی گواہی دیں گے تو آپ کی گواہی بھی اس کے لیے فائدے مند ہے۔ یعنی اب اندازہ کیجئے احسان ثواب، اگر آپ کا خالی یہ کہنا کہ وہ اچھا ہے اس سے اس کو قبر میں فائدہ ہوگا، تو اگر آپ کچھ پڑھ کر اس کے لیے دعا کریں گے تو اس کا فائدہ کیسے نہیں ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد مقدسہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا اپنے فوت شدہ لوگوں کی خوبیاں بیان کرو اور ان کی برائیوں سے باز رہا کرو۔ یعنی جب کوئی بندہ مر جائے تو اسے اچھے لفظوں سے یاد کیا کرو، تمہارا اچھے لفظوں سے یاد کرنا اسے فائدہ دے گا۔ ام المومنین حضرت سید عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں رسول اکرم کا ارشاد مبارک ہے جب کسی میت پر 100 مسلمان نماز جنازہ پڑھتے ہیں، غور کر کیجئے گا، جب کسی میت پر 100 مسلمان نماز جنازہ پڑھتے ہیں اور اس کی بخشش کی دعا کرتے ہیں تو ضرور اس کی شفاعت ہوگی۔ یعنی اگر کسی مسلمان کے جنازے پر 100 افراد نے نماز جنازہ پڑھا تو فرمایا اور اس کے لیے بخشش کی دعا کی تو ضرور ان کی شفاعت قبول ہوگی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا
جس مسلمان پر 100 مسلمان نماز جنازہ پڑھیں تو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرزند مقام قدید یا اسفان میں فوت ہو گیا۔ انہوں نے حضرت قریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا دیکھو کتنے لوگ ہیں؟ حضرت قریب نے فرماتے ہیں میں نے کہا 11، اور دیکھا کہ لوگ جمع ہیں اور ان کی اطلاع دی۔ عبداللہ ابن عباس نے فرمایا تمہارے اندازے میں وہ 40 ہے؟ میں نے عرض کی جی ہاں۔ فرمایا جنازہ نکالو، کیونکہ میں نے رسول اکرم کو فرماتے سنا ہے جس مسلمان کے جنازے میں 40 ایسے افراد شریک ہوئے جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا تو اللہ تعالیٰ اس کے حق میں ضرور ان کی شفاعت قبول فرمائے گا۔ ان تمام احادیث پر اگر آپ غور کیجئے تو پتہ لگتا ہے۔ پھر ایک اور حدیث سن لیجئے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جس میت پر 3 صفوں نے نماز پڑھی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ یعنی کتنی چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جو حضور بتا رہے ہیں کہ یہ بظاہر چھوٹے ہیں لیکن جانے والوں کو فائدہ دیں گے۔ 3 صفوں نے شرکت کی تو جنت واجب ہوگی، 40 صحیح العقیدہ مسلمانوں نے نماز جنازہ پڑھی تو پھر جنت واجب ہوگی، 100 افراد نے شرکت کی تو جنت واجب ہوگی۔ اب یہ تو باہر کے لوگوں کے عمل سے اس میت کو فائدہ ہو رہا ہے، اسی کو ایصال ثواب کہتے ہیں کہ آپ اپنے فوت شدہ لوگوں کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک شخص نے نبی علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ میرے والد فوت ہو گئے ہیں اور انہوں نے مال چھوڑا ہے اور وصیت نہیں کی، تو میں اگر ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا انہیں ثواب ملے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں، یعنی اگر تم اپنے فوت شدہ لوگوں کے طرف سے صدقہ کرو تو کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا بھی انہیں ثواب ملے گا۔ تو کتنی اہم باتیں ہیں جو حضور علیہ السلام نے ان احادیث میں بیان کی۔ حضرت اب یہ بھی دیکھیں، آج لوگ کہتے ہیں نا کہ کسی کے نام کی نیاز کرائی تو یہ ٹھیک نہیں ہے، نیاز تو صرف اللہ تعالیٰ کے نام کی ہے، کسی کے نام کی جیسے 11ویں والے کا ختم دلا دیا، کسی بزرگ کا ختم دلا دیا تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اس بارے میں غور کیجئے گا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ میری والدہ وصال کر گئی ہیں اور ان کے لیے کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا پانی۔ حضرت سعد نے کنواں کھودا اور کہا یہ سعد کی والدہ کا کنواں ہے، یہ سعد کی والدہ کے لیے ہے، یعنی یہ میری ماں کے لیے ہے۔ حضرت سعد نے کنویں کو اپنی ماں کے کھاتے لگایا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر لوگ اس کنویں سے فائدہ اٹھائیں گے، پانی پئیں گے تو اس کا جو ثواب ہوگا وہ میری مرنے والی ماں کو ملتا رہے گا۔ بزرگوں اور دوستوں، احادیث بہت زیادہ ہیں کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا جاؤں تو آج کے لیے صرف اتنا ہی کافی۔ ان تمام احادیث سے اگر ہم حاصل نکالیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر ہمارے پیارا کوئی اس دنیا سے چلا جائے، اس کے لیے دعا کرنا، اس کے لیے صدقہ خیرات کرنا، اس کے لیے مغفرت کی دعا طلب کرنا، اس کے لیے قبرستان میں قرآن پڑھنا، اس کے لیے سورت اخلاص پڑھنا، سورت فاتحہ کی تلاوت کرنا، سورت یاسین کی تلاوت کرنا، یہ سب چیزیں نبی علیہ السلام سے ثابت ہیں۔ نبی علیہ السلام کا اپنا طریقہ رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا بھی یہی ہے کہ جانے والوں کے لیے دعائے مغفرت کی جائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کائنات ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔